السلام علیکم ڈیئر کلیگس. آج ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی. دو اہم کانسیپٹس ہے, ٹو آرگنائزیشن ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لوگ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلا ہے لیگ آف نیشنز. 1999 میں اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا. اس کا جو پس منظر میں ہم بات بتا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار جب سٹارٹ ہوا 1914 میں اور اس کی جب اختتام ہوا 1918 میں, تو اس کے بعد امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا وڈرو ولسن. اس نے کہا کہ ہم دنیا کے لیے ایک ایسا باڈی بنائیں گے جو دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے بچا سکے. تو اس کے لیے اس نے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا لیگ آف نیشنز. اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ نے اس کو خود جوائن نہیں کیا, لیکن لیگ آف نیشن نے دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے نہیں روکا. اور اس کی جو پاور اینڈ فنکشن, گریٹ پاور جو ہے اس کو اپنی بینیفٹس کے لیے استعمال کر دیتے تھے. اس کا کسی قسم کا کورسیو اتھارٹی نہیں تھا, کوئی بھی ممبر اس سے الگ ہو سکتا تھا. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوا 1939 میں اور اس کا جو اختتام ہوا 1945 میں, ایکچولی جو لیگ آف نیشنز کے اس نے دنیا کو جنگ سے نہیں روکا. وہ فیل ہوا اور اس کا کسی قسم کا اس کا رول نہیں تھا کہ دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے بچا سکے. جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی 1945 میں, تو رشیا کے اسٹالن اور ونسٹن چرچل جو برٹش کا پرائم منسٹر تھا اور روزویلٹ جو امریکن پریزیڈنٹ تھا, یہ یالٹا کانفرنس ہوا یو ایس اے میں. اس لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دنیا کے لیے ایک اور آرگنائزیشن بنائیں گے جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکے. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ تباہی پھیلی ہوئی تھی, بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا, سب جو بہت زیادہ ایک کیٹاسٹروفک اور ڈیواسٹیٹنگ جنگ تھی, اس نے دنیا کا شیپ چینج کیا تھا. تو یہ تین ملکوں نے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی 24 ستمبر 1945 کو, جو آج تک ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. ابھی ہم یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی پاور اینڈ فنکشن کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے کچھ فیلئر بھی ہے اور اس کے کچھ اچیومنٹ بھی ہے. لیکن یہ ایک بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن جس طرح اپنے تھیوری میں, جس طرح اپنے اصولوں میں کہتا ہے کہ ہم یہ کریں گے, لیکن یونائٹڈ نیشن نے آج تک سیریا کا پرابلم, فلسطین کا پرابلم, کشمیر کا پرابلم, اس میں یہ میزریبلی فیل ہو چکا ہے. اور یہاں پر اس نے کسی قسم کا جو ہے سٹیپ نہیں اٹھایا ہے جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے. تو یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے بہت زیادہ فیلئر ہے. تو ایکچولی اس دو آرگنائزیشن کا مطلب یہی تھا کہ ہم دنیا کو جنگوں سے بچائیں گے, لیکن ابھی جو یو این کا جو رول ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ پارشل ہے. اپنے جو ممبران کے اس کے ساتھ جو اچھے تعلقات تھے تو وہ اس کے لیے جو ہے اس کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے. البتہ انڈیا ہے تو انڈیا جو ہے تقریباً 75 سال سے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشن کرتا ہے, وہاں پر اسٹیٹ ٹیررزم اس نے جو ہے پروموٹ کیا ہے. لیکن یونائٹڈ نیشن نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا ہے اور سنگل ریزولوشن جو ہے وہ نہیں پاس کر سکتے. تو یہ اس کی فیلئر ہے کہ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم دنیا میں ہیومن رائٹ اور سیکیورٹی جو ہے اس کی ایشو کو ختم کریں گے. تو یونائٹڈ نیشن اس چیزوں میں فیل ہو چکا ہے. تو یہ دو آرگنائزیشن ہے ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن میں جو بہت اہمیت کے حامل ہے. پھر ہم اس کو ریوائز کر دیتے ہیں. نمبر 1 لیگ آف نیشن جو 1999 میں اسٹیبلش ہوا, اس کا آبجیکٹیو یہی تھا کہ ہم دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے بچائیں گے, لیکن اس طرح نہیں ہوا. پھر 1945 کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوسری آرگنائزیشن بنی جس کا نام تھا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, اور اس کا موٹو یہی تھا کہ ہم ہیومن رائٹس, سیکیورٹی اور جو ہے پیس پروموٹ کریں گے امنگ دا ممبر اسٹیٹس. بٹ ایکچولی جو پریکٹیکلی اس نے ابھی تک جو ہے کشمیر جیسا ایشو, جو فلسطین کا ایشو ہے, جو یوکرین کا ایشو ہے, اس پر اس نے کچھ بھی نہیں کہا. اور وجہ یہ ہے اس کے سب سے جو پرابلمیٹک چیز ہے یونائٹڈ نیشن میں وہ ہے پیپایو جو ویٹو پاور ہے جو وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایکویلٹی کی بنیاد پر نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ ایکویلٹی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو کشمیر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہاں پر فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو کشمیر اس معاملوں پر آج تک یونائٹڈ نیشن نے ایکشن نہیں لیا. تو یہ دو آرگنائزیشن کے جو انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ.